اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ڈونٹ شیڈ بلڈ آف یور سیلف، اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور خود کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، من دیارکم، اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہاں پر یہ بہت پاور سٹیٹمنٹ ہے کہ کسی کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور کسی کو اس کے گھروں سے نکال دینا خود جیسے تم نے اپنے آپ کو گھروں سے نکال دیا۔ یہاں سے یہود کی ایک اور تاریخی انسیڈنٹ کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو یاد دلوا رہے ہیں کہ کس طرح تم مدینے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ اس کی ہسٹوریکل ایونٹ ایسے ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں تھا کہ ہیرا اور احد کے درمیان کے علاقے میں نبی آئیں گے آخر الزمان، جن کی تم نے پیروی کرنی ہے، تو وہ اپنے علاقے چھوڑ کر وہاں آ کر آباد ہو گئے، اور بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے نام سے وہاں آباد تھے۔ وہ حمیر سے آئے تھے، تو حمیر کے ایک بادشاہ طبع کو اندازہ ہوا کہ یہاں کے یہودی کافی زیادہ امیر ہیں، دولت مند ہے، تو اس نے ان پر حملہ کیا۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ یہودیوں پر ان کو ترس آیا اور وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے دو قبیلے چھوڑ گئے، بنو اوس اور خزرج کے نام پر، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے اور جنگ و جدل کرتے تھے۔ جب ان کی تعداد زیادہ ہوئی تو انہوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ مدینہ کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ۔ بنو قینقاع اور نذیر تو خزرج کے طرفدار ہو گئے، اور بنو قریظہ اوس کے، اور جب ان میں لڑائیاں ہوتی تو یہود ایک دوسرے میں آپس میں ایک دوسرے کو مارتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں تو اس بات سے منع کیا گیا تھا، تم کیوں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ اور ساتھ میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میثاق، اس کے بعد ثم اقررتم، وعدہ لینے کے بعد تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پہ گواہ بھی تھے، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تم بات نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ آج بھی مسلمان کس طرح سے اپنے ہی مسلمانوں کو اپنے بارڈر سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ بارڈر کی جو بارڈرنگ ہے وہ نان مسلمز نے کی ہوتی ہے، اور صرف ویزے کی بیس پر۔ تو آج بھی وہی قانون ویسے ہی امپلیکیشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے پہلے لوگوں کو منع کیا گیا تھا، آج بھی تم لوگوں کو منع کیا گیا۔ اور اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے تو انکار کر دیا، مگر انصار نے مان لیا۔ تو مزید اگلی آیت میں بتایا جائے گا کہ پھر کس طرح سے اس کی ہسٹوریکل ایونٹ کس طرح سے ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں ہی ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔